السلام علیکم عباس. علیکم السلام اپی, کیسے ہو؟ الحمدللہ. کہاں ہے نو پریپریشنز؟ مجھے لگا تم چاکلیٹس وغیرہ لاؤ گے, کیک کیا کچھ لاؤ گے, کچھ میٹھا تو لاؤ گے. ارے کس خوشی میں, میری شادی تھوڑی ہوئی ابھی تک. ارے یہ کیا بات ہوئی, ابھی کیا سارے سیلیبریشنز ہم صرف شادیوں پہ یا ہمارے گھر کے برتھ ڈیز پر ہی کریں گے؟ ہاں تو اور کس بات پہ سیلیبریشن ہونا چاہیے؟ یہی تو مسئلہ ہے نا آج ہماری سوسائٹی کا. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ولادت وغیرہ یاد نہیں رہتی, لیکن ہم یہی سوچتے ہیں کہ ساری ولادتیں مسجد وغیرہ میں ہی سیلیبریٹ ہوں گی, سارے جشن مسجد میں ہی سیلیبریٹ ہوں گی, جبکہ یہ تو رحمت للعالمین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے. ہم تمام لوگوں کے گھروں میں سیلیبریشن ہونا چاہیے. ایکچولی میں آپ صحیح کہہ رہے ہو, کیونکہ مجھے آپ کی بات سے ایک چیز یاد آئی کہ لاسٹ ایئر میرا فرینڈ جو ہے 17 ربیع الاول کے دن رو رہا تھا. میں نے بولا بھائی کیا ہو گیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ بس آج سے ایک ہفتہ پہلے جو ہے میں نے اپنے بچے کے برتھ ڈے پارٹی کے لیے پورے گھر کو سجا دیا, لیکن آج جو 17 ربیع الاول کا دن میرے گھر میں ایسا خالی جا رہا ہے جیسے کہ کچھ ہے ہی نہیں, کچھ اوکیشن ہی نہیں ہے. وہی بات ہے نا, اگر ہم کوئی بڑی چیز نہ کر سکے تو ہم چھوٹی چیز کر سکتے ہیں. گھر میں کچھ میٹھا بنا سکتے ہیں, ایک کیک منگوا سکتے ہیں, بچوں کو آج کے دن کی امپورٹنس بتا سکتے ہیں, تاکہ اگر آج ہم معاشرے پر نظر ڈالیں نا عباس, تو آج معاشرہ جتنا بہتر ہے نا وہ ساری چیزیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہی ہے. میں تو یہ کہوں گی کہ اگر ہم لڑکیوں کو کسی نے جینے کا حق دیا ہے, ہماری جانوں کو کسی نے بچایا ہے نا, تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بالکل. ابھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اسلام پہ یہ تہمت لگائی جاتی ہے کہ اسلام جو ہے لڑکیوں کو رائٹس نہیں دیتا, جبکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لڑکیوں کو رسول اللہ کے آنے سے قبل زندہ دفنا دیا جاتا ہے. یہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ باپ اپنی بچی کو جب دفنانے جاتا تھا تو بچی اپنے باپ کی ریش مبارک پر جو خاک لگی رہتی ہے اسے صاف کرتی تھی. تو کس طرح سے جو پیگن ریچولز ہوتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک لڑکی کو زندہ دفنا دینا, یا ایسٹرولوجی پہ بلیو کرنا کہ ہاں میرا فیوچر یہ ہوگا, میرا فیوچر یہ ہوگا, یا انسانوں کو زندہ سیکریفائس کر دینا تاکہ ان کی قربانی چڑھی جائے, تو کس طرح سے رسول اللہ نے یہ تمام جو اندھ وشواس جیسے ہم آج کی لینگویجز میں کہہ سکتے ہیں, کس طرح سے اسے ختم کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور دیگر ناظرین کی خدمت میں اور خاص کر بارگاہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں آج کے دن کی ولادت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و امام جعفر صادق علیہ السلام ہے, تمام امت اسلام یا یوں کہا جائے تمام انسانوں کی خدمت میں ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں, کیونکہ نبی اکرم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھے. قرآن کہتا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حتیٰ بعض مقامات پر ہے کہ پیغمبر نے جبرائیل سے پوچھا کیا میرے وجود کا فائدہ تمہیں بھی ہے؟ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ وہ جو رحمت ہے آپ کی وہ ہم ملائکہ کو انبیاء کو بھی شامل ہے. یعنی اس قدر یہ وسعت ہے کہ انبیاء ملائکہ سب ضمن رحمت پروردگار عالم آتے. آپ کا سوال بہت ہی اچھا سوال ہے کہ ایک واقعاً اس معاشرے کو ایک مرتبہ دیکھا جائے کہ نبی کے مبعوث ہونے سے پہلے وہ معاشرے کی کنڈیشن کیا تھی, اور 23 سال میں نبی اکرم نے اس معاشرے کو اتنا کیسے چینج کر دیا. شاید آج یہ چیز ہمیں بھی یاد کرنا چاہیے کہ 23 سال کا وقفہ بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے, لیکن وہ معاشرہ جو اتنا گرا ہوا معاشرہ تھا, جیسا کہ آپ نے کہا کہ انسان کتنا چینج ہو گیا, حیوان بھی اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے, یہ انسان کتنا پست ہو چکا ہے کہ اپنے لخت جگر, اپنی نور نظر, اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتا ہے, زندہ درگور کرتا ہے. یعنی واقعاً یعنی گویا کہ انسانیت کا جو دل تھا اس معاشرے میں ختم کر دیا, درندہ بنا دیا گیا تھا. یا اسی طرح جو آپ نے بیان کیا کہ اس قدر وسواسی اور اس قدر چیزیں کہ یہ ہوگا تو ایسا ہو جائے گا, وہ ہوگا تو ایسا ہوگا, یہ طرح طرح کے خرافات. میں اگر اس معاشرے کو آپ کو بتاؤں نا نبی کے بعثت سے پہلے, تو 3 لحاظ سے اگر آپ چیک کریے. عقیدے کے لحاظ سے بھی معاشرہ پست تھا, طرح طرح نہ جانے کن کن چیزوں میں یہ عقیدہ رکھتے تھے. اخلاق کے لحاظ سے دیکھا جائے تو معاشرہ پستی کا شکار تھا, یعنی فحاشی منکرات بلوے عام میں ہوتے تھے, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا.
رفتار اور کردار کے لحاظ سے بھی اس معاشرے کی حالت یہ تھی کہ ایک اونٹ کے لیے، ایک کسی اور جانور کے لیے 40 سے 45 سال جنگ کرتے تھے. یعنی آپ اس معاشرے کو دیکھیے، نہ عقیدہ صحیح، نہ اخلاق صحیح، اور نہ کیریکٹر اور رفتار صحیح. اب اس معاشرے کو نبی اکرم نے کیا کیا کہ چینج کیا؟ اسی معاشرے سے نبی اکرم نے جناب سلمان کو بنایا، بے شک. اسی معاشرے سے نبی اکرم نے جناب ابوذر کو بنایا. بالکل. یعنی یہ واقعاً وہ جگہ تھی جہاں ہمیں چیک کرنا چاہیے تھا کہ نبی اکرم نے کیا کیا کہ معاشرہ اس قدر چینج ہوا. آپ کی ذات اس طرح رحمت بن کر آئی کہ معاشرہ پاک ہو گیا. معاشرہ پاک ہو گیا. واقعی نبی اکرم نے کیا کیا؟ تو میں ایک مثال آپ کو دوں. جیسے خرافات ہوتے ہیں، اس چیز پہ یقین رکھنا، اس چیز پہ، نبی نے یہ سارے کام صرف زبان سے نہیں کیے. یہ شاید آج بھی اگر ہم اپنے گھر میں بھی اصلاح چاہتے ہیں، دیکھیں نبی نے پورے سماج کو بدلا، ہم کبھی کبھار اپنے گھر کو بدلنا چاہتے ہیں. نبی نے یہ اصلاحی کام زبان سے نہیں کیا، صرف اپنے اعمال سے کیا. یعنی جسے کہتے ہیں نا، کسی کو اگر آپ کو سدھارنا ہو تو تقریر صرف کافی نہیں ہے، آپ ویسا کرو تاکہ وہ لوگ دیکھ کر آپ کی تربیت کے سائے میں آئیں. میں ایک مثال دوں آپ کو خرافات کو دور کرنے کی. نبی اکرم کے بیٹے کی انتقال ہوا، جناب ابراہیم کا. اسی وقت جب نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا، اسی دن سورج گہن ہو گیا. جی. اب لوگوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کی، ہاں دیکھو نبی کے بیٹے کے غم میں سورج بھی مغموم ہے. اب دنیا کا اگر کوئی اور لیڈر ہو نا، اس سے فائدہ اٹھائے کہ چلو لوگ بھی ماننے کو تیاری ہیں اور میری تبلیغ کا اثر اور زیادہ ہو جائے گا. لوگوں کو اتنا بھی یقین ہو گیا کہ ہاں اس کو کہتے ہیں مس یوز، کہ چلو ٹھیک ہے لوگ بھی مان ہی رہے ہیں، میں بھی کہہ دوں کہ ہاں ٹھیک ہے میرے بیٹے کی وجہ سے یہ سورج جو ہے مغموم ہے اور سورج گہن ہو گیا. یعنی میری بات میں اور پختگی اور پختگی اور آسان ہے نا. اگر آپ کسی بھی راستے سے اپنے مشن تک پہنچنا چاہیں تو یہ بہترین راستہ. مثلا اگر آپ کہیں جائیں، بارش ہو جائے، وہاں کوئی کہے کہ آپ کے قدموں کی برکت ہے، تو آپ بھی مسکرا کے کہیں گے چلو یہ مان ہی رہے ہیں. اب ان لوگوں نے کہا نبی اکرم کے بیٹے کے غم میں یہ سورج مغموم ہے، لہذا سورج گہن ہو گیا. نبی نے ان خرافات کو کیسے دور کیا؟ نبی آئے منبر پہ، اعلان فرمایا کہ سورج گہن اور چاند گہن کسی کے غم میں نہیں ہوتا. یہ آیات الہیہ میں سے ایک آیت ہے. اس کے بعد فقط نماز آیت واجب ہوتی ہے. بے شک. دیکھیں صاف لفظوں میں کہ تمہیں مجھ سے رشتہ رکھنا ہے تو خرافات کی بنیاد پہ رشتہ نہیں رہے گا، صداقت کی بنیاد پہ رہے گا. بالکل صحیح. اب دیکھیں کیسے اس معاشرے کو خرافات سے کیسے نکالا جائے گا. یہ ایک بہت حسین حدیث میں آپ کی خدمت میں پڑھوں، ترجمہ کر دوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ نبی اکرم نے ان تمام کاموں کو کیسے روکا. نبی خود فرماتے ہیں، اوصانی ربی بتسع، میرے رب نے مجھے 9 چیزیں سکھائیں، اور انہی 9 چیزوں کو ہم سے کبھی پوچھا جاتا ہے نا کہ اسلام کیسے پھیلا، اور اسلام اتنی جلدی کیسے سارے معاشرے کو چینج کر چکا تھا. بلکہ یہ تہمت لگا دی جاتی ہے کہ تلوار کی نوک سے پھیلا ہے. آج میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام کا اسلحہ کیا تھا. 9 اسلحے جو اسلام کے پھیلنے کے تھے، اس میں کہیں ایک بھی تلوار نہیں ہے. اوصانی ربی بتسع، نبی فرماتے ہیں کہ 9 چیزیں میرے رب نے مجھے سکھائیں، مجھے بتائیں. پہلی چیز الاخلاص فی السر والعلانیہ، میرے رب نے پہلی چیز مجھے بتائی، اے میرے نبی اگر کامیاب ہونا ہے تو جو بھی کام کرو وہ خدا کے لیے کرو. یہ نبی کا پہلا اسلحہ. بالکل صحیح. جو کام بھی کرنا ہے خدا کے لیے کرنا، فی سبیل اللہ، الاخلاص. دوسرا کام العدل فی الرضا والغضب. یہ دیکھیں اس طرح دین پھیلا ہے. عدالت، چاہے خوش رہو چاہے ناراض رہو. ہم کبھی کبھار خوش ہوتے ہیں تو بھی عدالت سے نکل جاتے ہیں. اگر کسی سے خوش ہو گئے تو اسے نہ جانے کیا بنا دیتے ہیں، اور اگر کسی سے ناراض ہو گئے تو پھر اس کو انسان ماننے کو تیار نہیں ہے. نبی اکرم کو جو دوسری چیز خدا نے بتائی، میرے نبی غضب اور رضا دونوں حالت میں عدالت ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. بالکل صحیح. تیسری چیز القصد فی الغنى والفقر. قصد کہتے ہیں میانہ روی کو، یعنی میڈیم، وہ جو راستہ ہے نہ آپ کہیں کہ زیادہ تیز چلو نہ سلو چلو. قصد اس میانہ روی کو کہتے ہیں. نبی کو بتایا گیا چاہے فقر ہو چاہے بہت زیادہ پیسہ ہو، یہ میانہ روی ہاتھ سے نہیں جانا، بیلنس لے کے چلیے. یہ 3 چیزیں ہو گئی. اب ہمارے یہاں واقعی بیلنس ہے. کبھی اگر ہم
کام کرنا شروع کرتے ہیں، دیکھیں ہم نبی کی سیرت سے کتنا دور ہیں، اگر ہم کام کرنا شروع کرتے ہیں اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے، بالکل کبھی کبھار سماجیکل ہو جاتے ہیں تو اپنی ذمہ داریاں بھول جاتے ہیں. ہمارے یہاں میانہ روی نہیں ہے. جی جی کوئی اگر مذہبی کام میں لگا بہت زیادہ تو ہے. بھول جاتا ہے کہ میرا گھر بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں، میرے بیوی بھی بس ہے، اللہ اللہ کرنے اللہ اللہ کرنا. اور اگر کوئی اگر کام کی دنیا میں گیا تو وہاں پہ یہ نبی کی سیرت واقعاً نہیں بیان ہوئی. نبی اکرم جب اپنے گھر میں ہوتے تھے بعض اوقات اپنی ازواج سے کہتے تھے حلمی، آؤ مجھ سے باتیں کرو. یعنی نبی اکرم سے زیادہ ویزی شیڈول کسی کا ہوگا. نبی کہتے کلمینی و شغلینی، مجھ سے باتیں کرو، کیونکہ یہ گھر ہے، فیملی ٹائم دے رہے ہیں. فیملی ٹائم. یہ دیکھیں یہ اس سے چینج ہوتا ہے معاشرہ، نہ فقط آپ کی زبانی تقریروں سے چینج ہوتا ہے. یہ 3 چیزیں ہوں گے. اس کے بعد نبی فرماتے ہیں بقیہ 6 چیزیں کیا معلوم ہے؟ مجھے میرے رب نے سکھایا ان اصلا من قطعنی، جو تم سے رابطہ توڑے تم اس سے رابطہ نہ توڑو. آج تو اس کا الٹ ہو رہا ہے. دیکھیں اب یہ 9 چیزیں ایک موقع واقعاً آدمی سوچے تو پھر سمجھے کہ 23 سال میں نبی نے کیسے معاشرے کو چینج کیا. وَأَنْ أُوتِيَ مَنْ حَرَمَنِي، جو تمہیں نہ دے ایسا نہ ہو کہ تم بھی اپنا ہاتھ روک دو، تم اسے بھی دو. ہاں تم اسے دو. یعنی عطا کرو اسے جس نے تمہیں محروم رکھا ہے. ہم انتظار کرتے کہ اچھا فلاں کام پر آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تب ہم آپ کا ساتھ یاد رکھتے ہیں، یاد رکھیں گے. جی ان عفو من ظلمنی، جس نے مجھ پر ظلم کیا میں اسے معاف کروں. اس کے برعکس ہوتا ہے ہمارے ادھر، کچھ ہوتا بھی نہیں ہے پھر بھی. دین کے پھیلنے کا راز ہوا ہے، نہیں ہوا. ایک شخص سے میں مثال لوں، اس کا نام یمامہ ہے. وہ ہمیشہ رسول اکرم سے کہتا تھا جب بھی میں آپ پر قدرت پاؤں گا میں آپ کو قتل کر دوں گا. ایک جنگ میں اسے پکڑ کے لایا گیا اور وہ رسول کی بارگاہ میں کھڑا تھا. رسول نے کہا تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ کہا آپ کے پاس اختیار ہے. رسول نے کہا تمہارے ساتھ 3 کام ہو سکتا ہے، چونکہ جنگی اسیر ہو تمہیں قتل کیا جا سکتا ہے، جی تمہیں واپس کر دیا جائے تمہارے قبیلے کی طرف، ان سے پیسہ لے لیا جائے. یہاں پہ بعض اصحاب نے بھی کہا ہے رسول اللہ یہ آپشن اچھا ہے کہ پیسے کی کمی ہے، یہ اپنے قبیلے کا سردار ہے. نبی نے کہا ایک تیسرا آپشن یہ کہ تمہیں معاف کر دیا جائے. اس نے کہا آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ رسول نے کہا میں نے معاف کر دیا. کر دیں گے نہیں، کر دیا. تاریخ میں ملتا ہے کہ مسجد کے باہر گیا، غسل کر کے آتا ہے اور نبی کا کلمہ پڑھتا ہے. دیکھیں اس طرح یہ معاشرہ چینج ہوا. پھر اس کے بعد نبی فرماتے میرے رب نے مجھے بتایا ان یکون سمتی فکرا، میرے رسول خاموش جب رہو تو فکر کرو، ومنطقی ذکرہ، بات جب کرو تو یاد خدا رہے، بے شک. ونظری عبرہ، جب کہیں نگاہ کرو تو تماشائی نگاہ مت کرو، عبرتیں لے کر آؤ. یہ وہ 9 اہم چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نبی اکرم نے اس معاشرے کو بدلا جو حیوانوں سے زیادہ گرا ہوا معاشرہ. میں نے عرض کیا حیوان بھی اپنی اولاد کی نسبت رحم دل ہوتے ہیں، انسان کہاں پہنچ گیا تھا. اور یہ شاہ صدیقہ طاہرہ نے بڑا حسین جملہ اپنے خطبے میں فرمایا جب امت کو مخاطب کر کے کنتم علی شفا حفرۃ من النار، جب میرے بابا مبعوث ہوئے تھے نا تو تم لوگ جہنم کے دہانے پہ تھے، وہاں سے میرے بابا تمہیں نکال کر یہاں تک لائے ہیں. یعنی نہ تمہاری غذا ٹھیک تھی بالکل نہ تمہارے عقیدے ٹھیک تھی. یہ نبی نے یہ کام کیا. وما ارسلناک یہ اخلاق نبی تھے جس نے ایک معاشرے کو بدل دیا. اور آج ہمارے لیے سب سے بڑے رول ماڈل ہمارے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ قرآن کریم کا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایک بیسٹ رول ماڈل ہے ہمارے لیے. ایگزیکٹلی. جی مولانا صاحب جس طرح سے آج تو 2 ولادتیں ہیں جی، ایک طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صادق ہیں اور دوسری طرف امام جعفر صادق علیہ السلام. تو یہ جاننا چاہیں گے کہ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے معاشرے میں تبدیلی لائی، آپ کے مشن کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کس طرح زندہ رکھا؟ احسن، تم بہت ہی اچھا تناسب بھی ہے، کیونکہ جیسے ہی نبی کی ولادت ہوئی، نبی مبعوث ہوئے، نبی نے معاشرے کو چینج کیا. پھر ایک دور ایسا آیا کہ اس معاشرے کو دوبارہ اسی عصر جاہلیت کی جانب لے جایا جانے لگا. یعنی اس معاشرے کو ظلم سے نکالا تھا نبی نے، پھر اس معاشرے میں ظلم رائج ہونے لگا. بالکل. اس معاشرے کو محبت دنیا سے نکالا تھا رسول نے، پھر اس معاشرے میں عدالت لے کر آئے تھے، پھر بے عدالتی عام ہو چکی تھی. یعنی دھیرے دھیرے یہ معاشرہ پھر اسی سمت گیا، دور جہالت، حتیٰ پیغمبر کی احادیث کو بین کیا گیا.
کہ کسی کو حق حاصل نہیں کہ پیغمبر کی باتوں کو نقل کرے. 100 سالوں تک. اب آپ سمجھ سکتے ہیں 100 سالوں تک جی. یعنی پورے اخلاق نبی کو دبا دیا جائے, بالکل ٹھیک. ختم کر دیا جائے, لوگ بھول جائیں. اور یہ بین کرنے والے کوئی اور نہیں تھے. نہیں, یہ وہی لوگ تھے جو دعویٰ کرتے تھے پیغمبر کی جانشینی کا. تو جو فرما رہے اب میں جو آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ صادق آل محمد نے کیا کیا, اس معاشرے کو دوبارہ وہاں ڈھکیلا گیا. اہل بیت, آپ کی خدمت میں عرض کروں, اگر آپ روایات کی دنیا میں جائیں نا, ایک روایت بھی آپ کو امام حسین سے نہیں ملے گی جہاں پر امام سے کسی نے کوئی فقہی سوال کیا ہو. عجب, آج ایک عام سا مولوی اگر کہیں رہتا ہے تو لوگ اس سے کچھ شرعی سوال کرتے. امام حسین جیسی ذات مدینے میں ہو, لوگوں نے فقہی سوال نہیں کیا امام حسین سے, فکر ہی نہیں تھی. یعنی اتنا اہل بیت کے در سے دور کر دیا گیا. اب یہاں کے بعد جب واقعہ کربلا ہوا رونما, اور پھر اس کے بعد امام سجاد نے تبلیغ کرنا شروع کیا اپنے آنسوؤں سے, اپنی دعاؤں سے, اور لوگوں کو دوبارہ در اہل بیت پر لائے. تو یہاں کے بعد وہ زمینہ اور تمہید بنی کہ امام باقر آئیں, امام باقر بنیاد رکھیں دوبارہ انہی احادیث رسول کی, اور صادق آل محمد اس کی انتہا تک پہنچائیں. لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام نے دوبارہ یوں کہا جائے تمام ان ویلوز کو جو پیغمبر کے زمانے کی تھیں زندہ کیا. تو صادق آل محمد کا رول الگ ہے. میں تو آپ کی خدمت میں عرض کروں, ہمارے ہاں جتنی بھی روایات ہیں ان روایات میں 70% روایات انہی دو اماموں سے, امام باقر و امام صادق علیہ السلام سے, اور ان 70% میں بھی 50% امام صادق سے. یعنی آپ غور کر سکتے ہیں 4000 شاگرد مدینے کی مسجد میں بیٹھ کر لوگ قال الصادق فرماتے ہیں, اور یہ ایک تھوڑا سا مختصر سا وقفہ ملا تھا. اور شاید آج یہ انسانیت کے لیے غور کا موقع ہو کہ اگر یہ موقع فراہم ہوتا تو آج پتہ نہیں کتنے ریسرچ کر کے ہم پہنچتے ہیں. ایک چیز ہم پہنچتے ہیں 10 سال کے بعد, امام صادق ہمیں 2 لمحے میں بتا سکتے تھے, امام باقر ہمیں 2 لمحے. اگر امام علی سے لے کر آج امام زمان تک حالات ایسے فراہم ہوتے اور انسانیت نے ان حضرات کے سامنے زانوِ ادب طے, یعنی یہ ایک خود پیغام ہے کہ ذرا سا موقع امام صادق کو ملا تو ہر علوم کو آپ نے, قرآن کو اور اس طرح دیگر حتیٰ علم کیمیا, اس طرح کے دیگر نہ جانے کتنے علوم, آسمان, فلکیات, ذرا سا موقع ملا. اگر اہل بیت علیہ السلام کو وہ مواقع فراہم ہوتے تو یہ انسان, ہم کہتے ہیں آج انسانیت بہت ترقی کر گئی, میں ایک جملہ کو شاید انسانیت کا ابھی گھاٹا ہوا. انسانیت کو اس سے کہیں زیادہ ترقی کرنا چاہیے تھا, کیونکہ ان کے پاس ایسے نمائندے اور ایسے ہادی تھے جن کے علم میں غلطی کا امکان تھا ہی نہیں. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک, بالکل. اگر لوگ ان کے کیونکہ روایات میں بھی ہے کہ اگر لوگ ان کے کلام کی اتباع کرتے, اس کی خوبصورتی کو جانتے, تو لوگ بے شک ان کی اتباع کرتے. اور یہاں پہ جس طرح سے آغا نے کہا کہ اکثر جو حدیث ہے وہ امام صادق علیہ السلام سے ہمیں ملتی ہے, چاہے ہم کتاب کافی اٹھا لے یا بہار الانوار اٹھا لے, یعنی میجورٹی آف دا نریشنز آر فرام امام صادق علیہ السلام. اور ایون یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کیمسٹری کے فاؤنڈر جو جابر حیان ہے, تو وہ اسے انگلش ورڈ جو ہے گیبر کہتے, وہ بھی امام صادق علیہ السلام کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو ایسا کیا ہوا امام صادق علیہ السلام کے پیریڈ میں جو دیگر ائمہ کے پیریڈ میں نہیں ہوا, اور جس کے بنا پر امام صادق علیہ السلام نے اتنی زیادہ روایتیں جو ہے نقل کی؟ دیکھیے, ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ظالمین جب آپس میں وزی ہو جائیں نا ایک دوسرے کو مارنے کے چکر میں, تو تھوڑا مظلوموں کو راحت ملتی ہے. بالکل. جناب امام جعفر صادق کے زمانے میں دھیرے دھیرے بنی امیہ کا چہرہ لوگوں کے سامنے آ گیا تھا, وہاں لوگوں کے اندر نفرت آ گئی تھی, لہذا ان کی طاقت کم ہو رہی تھی, اور بنی عباس کی طاقت ابھی ابھر کے سامنے آئی نہیں تھی, اور بنی عباس چاہتے بھی نہیں تھے کہ ابتدا سے انہیں مخالف اہل بیت سمجھا جائے, لہذا ان کو یہاں کی پوزیشن بھی ٹھیک کرنا تھا, چونکہ جس نام پر وہ مجمع جمع کر رہے تھے وہ مجمع اہل بیت ہی کا نام تھا. یعنی بنی عباس نے جو لوگوں کو جمع کیا ہے, وہ نعرہ جو لگا ہے الرضا من آل محمد, کہ ہم کچھ بھی نہیں کرنے آئے, ہم فقط آل محمد کی رضا چاہتے. یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سب جیت کے آل محمد کے حوالے کر دیں گے, لہذا اب اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ کھل کر وہ امام صادق کی مخالفت کریں. یہ وہ موقع ملا
کہ دشمن نہیں کر سکتا ہے مخالفت، جی لہٰذا اب شاگردوں اب تو آپ امام صادق کیا جانے سے کسی کو روک نہیں سکتے، کیونکہ آپ انہی کے نام پر جو ہے مجمع جمع کر رہے ہیں. تو اب یہ جو موقع تھا اور یہ بھی بہت دنوں تک نہیں تھا، یہ بھی کبھی کبھار ذہن میں نہ کہ پورا امام صادق کے زمانے میں یہ موقع اتنا آسانی تھا. یہ بس یہ بس ان کی حکومت آنے کی دیر تھی اور ان کی جانے والی تھی. اس دوران اس وقفے میں اس پیریڈ میں جو یہ موقع فراہم آیا تو اتنے علوم سامنے آئے. تو جو کریں یعنی اس مختصر سے وقفے میں حضرت نے اتنے شاگردوں کی تربیت کیا، کئی یونیورسٹیز بنائی، کئی یونیورسٹیز بنائی، کئی جگہوں پر حضرت نے اپنے شاگردوں کو، حتیٰ اگر اس پہ باقاعدہ ایک مفصل گفتگو ہونا چاہیے کہ حضرت نے شاگردوں کی تربیت ہی کس طرح کیا. کسی کو علم کلام کا ماسٹر بنایا، کسی کو علم فقہ کا ماسٹر بنایا، کسی سے کہا کہ تم علم کلام پہ باتیں کیا کرو، کسی سے کہا تم فقہ پر، کسی سے کہا تم تفسیر پر. الگ الگ موضوعات اور ٹاپک پہ الگ الگ شاگرد تھے حضرت کے. حتیٰ حضرت بعض اوقات کوئی مناظرہ کرنے جب آتا تھا تو حضرت اپنے شاگردوں سے کہتے تھے تم لوگ مناظرہ کرو، اور پھر ایک ایک شاگرد سے کہتے تھے مناظرہ کرو. اس کے بعد ہر شاگرد کو اس کا عیب بتاتے تھے کہ تم مناظرہ ٹھیک کرتے ہو، یہاں پر جا کر تم غلط ہو، تم مناظرہ ایسے کرتے ہو، تمہارے میں یہ غلطی. یعنی اس طرح تربیت کرتے. ہاں یعنی حضرت نے بعضوں سے کہا کہ تم مناظرہ کرتے ہو، سامنے والے کو تو چپ کرا دیتے ہو، لیکن تم جب چپ کراتے ہو تو حق بات سے چپ نہیں کراتے، تم باطل کا جواب باطل سے دیتے ہو. دیکھیں اپنے ہی شاگردوں کو کس تربیت سے حضرت بنا رہے ہیں. ہشام ابن حکم جیسے لوگوں سے حضرت کہتے تھے کہ تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم لوگوں سے باتیں کرو. حتیٰ ہمیں بھی بتاتے تھے مولا، یعنی ہم کو ایک پیغام دے رہے، ہر کوئی ہر موضوع پہ گفتگو نہ کرے. اگر آپ نے اس موضوع پہ کام کیا ہے تو آپ جا کر کام کریے اور پریزنٹ کریے دین کو. ضروری نہیں آپ کے اوپر واجب نہیں. میں اگر فقہی مسئلے نہیں جانتا تو مجھے کوئی حق نہیں بنتا کہ میں جا کر فقہی مسئلے بتاؤں. میں نے اگر کلام پہ کام نہیں کیا، یہ تربیت کا گوشہ تھا جو امام جعفر. جی اور آج کے لیے تو بہت امپورٹنٹ بھی ہے یہ عباس، تاکہ یس واٹس ایپ گروپس پہ تو رات رات بھر بحثیں ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے ان چیزوں کے بارے میں جس کی نالج تک نہیں ہوتی ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہیں اس کے بارے میں. عربی کا سیر صبر آتا نہیں اور جو ہے پورا مناظرہ کرنے چاہیے. جی بالکل ٹھیک. آخر میں بس آپ سے یہی جاننا چاہیں گے آگا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو صادقوں کی ولادت کا دن ہے اور آج کا دن بہت رحمتوں والا دن ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جنہیں ہم مانتے ہیں وہ تو صادق ہیں جو سچ بولتے تھے، لیکن آج معاشرہ کہیں سچ کہہ کر وائٹ لائز کے زمانے میں چلا گیا ہے. ٹھیک ہے، ہماری عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کہتے ہیں ہم تو بڑے سچے ہیں، لیکن ہمارا دل جانتا ہے کہ ہم کتنے سچے ہیں. تو جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تو ایک صادق ہونا، سچا ہونا، چاہے حالات کوئی بھی ہو، کتنا ضروری ہے. دیکھیں اگر ائمہ حضرات علیہ الصلوۃ والسلام حتیٰ پیغمبر ابھی مبعوث نہیں ہوئے، ابھی لوگ ایمان نہیں لاتے، لیکن ہمارے یہاں مشہور ہے اور تاریخ میں بھی ملتا ہے کہ حضرت کو دو لقب سے سب یاد کرتے تھے، صادق و امین. جی یعنی جو لوگ آپ کے ہم مذہب بھی نہیں ہیں وہ بھی صادق کہتے ہیں، وہ بھی آپ کو اتنا جانتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولتے، جی یہ امانتوں میں خیانت نہیں کرتے. آپ وہ شب ہجرت کا واقعہ سب کو معلوم ہے کہ حضرت نے مولا کائنات سے کہا کہ تمہیں ان امانتوں کو واپس کرنا ہے. اس کا مطلب وہی کفار جو حضرت کو قتل کرنے آ رہے تھے وہ اپنی امانتیں حضرت کے پاس رکھواتے تھے. یعنی اتنا بھروسہ تھا، یعنی اتنا بھروسہ تھا. حتیٰ ان میں سے بعضوں سے کوئی پوچھتا تھا کہ تم انہیں امین بھی مانتے ہو، تم انہیں صادق بھی مانتے ہو، پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کہتے ہیں وہ الگ بات ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں جو آپ نے سوال کیا کہ آج ہم اہل بیت کے اگر چاہنے والے ہیں، نبی اکرم کے چاہنے والے ہیں، تو ہو سکتا کوئی ہمارا ہم مذہب نہ ہو، ہمارا وطنی بھائی ہو، ہمارے ملک کا ایک دوست ہو، لیکن اسے اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا. اس آدمی کے پاس اگر ہم کوئی امانت رکھائیں گے تو یہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا. ان خوبیوں سے میں اپنی آفس میں پہچانا جاؤں، میں اپنی تجارت میں پہچانا جاؤں. ہو سکتا ہمارے مذہب کا نہیں تو کیا ہوا، لیکن اگر وہ میری زندگی کو واچ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے یہ جھوٹ نہیں بولتا، کچھ بھی ہو جائے اس کے پاس پیسہ رکھایا جائے تو یہ دھوکہ نہیں دیتا، تو ہم بھی اگر اپنے نبی اور اپنے مذہب کو لوگوں تک بتانا چاہیں تو ایک بنیاد، ایک چیز جو آپ کے پاس، آپ کی باتوں کے علاوہ آپ کا کردار جو بولے گا وہ صداقت اور امانت پہ بولے گا. حتیٰ امام صادق نے علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پہ فرمایا لا ينظر الى الرجل الى طول رکوعہ. مولا نے فرمایا کسی کے دین کا پتہ اس کی نماز سے مت لگاؤ. بالکل عجب ہے.
حضرت نے فرمایا کوئی لمبے لمبے رکوع کرے، خوب طولانی سجدے کرے تو یہ مت سمجھ لینا وہ دیدار ہے، بل ینظر الی صدق حدیثہ و اداء امانتہ، بلکہ یہ دیکھو بات جب کرتا ہے سچ بولتا ہے نہیں بولتا، بے شک امانت اگر اس کے پاس تم نے رکھائی ہے امانتوں کو ادا کرتا ہے نہیں کرتا، یعنی حضرت نے دیدار کی علامت سچ بولنا اور امانت داری بتائی ہے۔ بے شک ہم کو لگتا ہے ہم نے 2 رکعت ایکسٹرا اگر نماز پڑھ لیا تو 4 جھوٹ ہمارے لیے جائز ہو جاتا جی ہے، بالکل ٹھیک، جبکہ ہمارا دین یہ کہتا ہے تمہاری صداقت، تمہاری امانت داری، چونکہ سچائی آدمی حقیقت میں خدا کی بندگی کر جی سکتا ہے۔ افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے نا کہ ہم بہت سارے گناہ کر دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ ارے ہماری شفاعت تو اہل بیت کروا ہی دیں گے۔ ہاں یہ وہی چیزیں ہیں جو واقعاً انسان کو غور کرنا چاہیے کہ میری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ کسی معاشرے میں رہو اور آپ کے باپ کی ویلیو بہت زیادہ ہو اس معاشرے میں، لوگ کہیں کہ آپ کے والد بڑے مومن تھے، تو وہاں کیا سبب بنتا ہے؟ میں اور زیادہ بدمعاشی کروں یا اور سدھر کے رہوں؟ نہیں، میری اگر والد کی میرے عزت برقرار رکھنی ہے۔ میرے والد کی عزت کسی سماج میں ہے وہاں پر تو میں اور سنبھل کے رہتا ہوں کہ یہ میرے والد کو اس قدر لوگ جو ہے عزت کر رہے ہیں تو ایسا کوئی کام نہ کروں کہ میرے والد تک بات پہنچے۔ جی بالکل یہی کام جو ہے یہ میں نے مثال دی ہے صرف قریب کر ہوگا نا ائمہ حضرات علیہ الصلوۃ والسلام کہ دشمن بھی ان کے اخلاق پر انگلی نہیں اٹھا سکے، ان کے علم پہ انگلی نہ اٹھا سکے۔ دشمنی کیا ان لوگوں نے کیونکہ ان کی مجبوریاں تھی، حکومت، دنیا، یہ وہ، لیکن کسی نے صادق عالم محمد کی خدمت میں یہ نہیں کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہو، کسی نے رسول اکرم سے یہ نہیں کہا کہ آپ امانتوں میں خیانت کرتے ہو۔ جی یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ لوگوں نے ظاہراً ان پہ ایمان لایا ہو یا نہ لایا ہو، ان کے اخلاق پر سب ایمان لے کر آئے۔ بالکل جی ٹھیک، بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گا آپا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جہاں کہیں پہ بھی جانا ہے اپنا کردار ویسا بنائے کہ لوگ دیکھ کے کہے ہاں یہ رسول اللہ کا ماننے والا ہے، دیکھیے یہ محمد مصطفیٰ کا ماننے والا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا عباس، اور یہی وجہ ہے نا کہ امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ امام نے فرمایا کہ لوگوں کو اپنے دین کے بارے میں بتاؤ اپنی زبان کا استعمال کیے بغیر۔ بالکل صحیح۔ جی ناظرین آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ محمد راز وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہے کہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں آپ سے الوداع، مگر دیکھتے رہیے چینل ون۔ شکریہ، خدا حافظ۔